السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آمد کے موقع پر بیان کا سلسلہ جاری ہے جو ہجرت کے بیان سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ گزشتہ کل آخر میں بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار سور سے نکل کر مدینے کی راہ کی طرف نکلے، اور مکہ شریف سے مدینہ شریف کا جو مشہور راستہ تھا، بلکہ دو راستے تھے، انہیں چھوڑ کر جو راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اریقط کو مقرر کیا تھا، انہوں نے غیر مشہور راستہ اختیار کیا۔ وہاں سے قدید کے مقام پر پہنچے اور ام معبد کے خیمے تک پہنچے، اور ان کی دبلی پتلی بکری جس کی کھیری میں دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکت سے اس میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ کل یہاں تک بیان ہوا تھا، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برتن اور دودھ کا دو دیا اور ام معبد کو عطا کیا۔ سرکار وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ام معبد کا شوہر ابو معبد، جو بکریوں کے ریوڑ کو لے کر چرانے کے لیے گیا ہوا تھا، جب وہ واپس آیا اور گھر میں اس نے دودھ کا برتن بھرا ہوا دیکھا، بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا ام معبد، یہ کیسی برکتیں ہیں؟ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا جانور نہیں تھا کہ جس کی کھیری میں دودھ ہو۔ ام معبد نے کہا، بات صحیح ہے، مگر ایک شخص کا گزر یہاں سے ہوا۔ چونکہ ام معبد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار میں ایسی کھو گئی کہ حضور سے ان کا نام، ان کا پتہ، کہاں سے آئے، کہاں جا رہے ہیں، وہ سب پوچھنا بھول گئی، اور حضور کے مبارک ہاتھوں کی جو برکت دیکھی تو ام معبد نے اپنے ہی طرف سے حضور کا نام رکھ لیا مبارک۔ کا ایک شخص مبارک یہاں سے گزرے اور یہ انہی کی برکتیں ہیں۔ ابو معبد نے کہا، ان کا حلیہ تو بیان کرو، قسم خدا کی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کی تلاش میں قریش مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ام معبد نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ ذرا دیکھیں انصاف کی آنکھ سے، ام معبد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہی ہیں، کس انداز سے انہوں نے حضور کے حلیہ شریف کو بیان کیا۔ اس وقت وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایک آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی خوب تعریف کرتا ہے، اس کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے، مگر یہاں ام معبد جو کچھ بیان کر رہی ہے وہ خالص وہ انصاف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور جس آنکھ میں تعصب نہیں ہے اس آنکھ کو وہ ساری خوبیاں نظر آتی ہیں۔ سنیے ام معبد جو بعد میں اسلام لے آئی کس طرح حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں، فقالت
रअयत रजुलन वाहिर अलवज़अत हसन अलखुल्क़ मलिह अलवजह, मैंने एक ऐसा मर्द देखा जिसका हुस्न नुमाया था। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत का एक रीज़न ये भी है कि आदमी जहाँ हुस्न देखता है, खूबसूरती देखता है, उससे मोहब्बत करता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब से बढ़कर किसी को हुस्न दिया ही नहीं है। उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को भी तेरा तालिबे दीदार बनाया। फिर कहती हैं हसन अल खुल्क़ मलिहल वजह, जिनकी साख्त बड़ी खूबसूरत और चेहरा मलिह था। हुज़ूर फरमाते हैं अनाम लहो व अखी यूसुफ असबहो, मुझे हुस्न मलाहत दिया गया और मेरे भाई यूसुफ को हुस्न सवाहत दिया गया। हुस्न मलाहत कि जहाँ निगाह जो है पड़े तो सुकून मिल जाए, देखने वाला देखता ही रह जाए। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है हुस्न आरा हमारा नबी। फरमाती हैं उम्मे माबद लम तईब हो सजलतुन वलम तुज़िर बिही सालतुन, न बड़ी हुई तौन उन्हें मायूब बना रही थी और न पतली गर्दन और छोटा सर उनमें नक्श पैदा कर रहा था। यानी सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक वो बेऐब ही थे। आला हज़रत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श से जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं, तेरे तो वस्फ ऐबे तना ही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कसीमुन वसीमुन, बड़े हसीन, बहुत खुबरू। वफ़ी आइनही दाजुन वफ़ी अशफारिही वतफुन वफ़ी सौतिही सहलुन, उनकी आंखें सियाह और बड़ी और पलकें लंबी थी और उनकी आवाज़ गुंजदार थी। अहवलो अकहलो अज़ज्जो अकरनो, सियाह आँखें, सुरमगी आँखें और दोनों अबरू बारीक और मिले हुए थे। वफ़ी उनुक़िही सतहुन, उनकी गर्दन चमकदार थी। वफ़ी लहयतिही कसासतुन, और उनकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। इदा समत फ़अलहिल वक़ार व इदा तकल्लम समा वअलाहुल बहा, जब वो खामोश होते तो पुरवक़ार होते, बावक़ार होते, और जब गुफ्तगू फरमाते तो चेहरे अनवर पुर नूर और बारौनक होता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को ये मुअजिज़ा अता फरमाया था जवामिउल करीम का और उस मुक़द्दस ज़बान का, जिनकी फसाहत व बलागत के सामने अरब के बड़े बड़े सुरमा और शोरा ये गूंग नज़र आते थे। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूलल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूँ तो किसको ज़ुबान नहीं, वो सुखन जिसमें सुखन न हो, वो बयां जिसका बयां नहीं। हुलूल मंतिक, शीरी गुफ्तार, मीठी ज़बान। फसलुन ला नज़रुन वला हज़रुन, उनकी जो गुफ्तगू होती, कुर्बान चाहिए हज़रत उम्मे माबद पर किस तरह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुलिया शरीफ और उसमें एक एक अदा और एक एक बात को नोट किया है। कहती हैं कि फसलुन ला नज़रुन वला हज़रुन, गुफ्तगू वाज़े होती, माना खेज होती, न बेफ़ायदा होती और न बेहुदा। कि अन्ना मंतिक़हु खरज़ातु नज़मिन यतहद्दरून, और गोया कि उनकी गुफ्तगू मोतियों की लड़ी होती जिससे मोती झड़ रहे होते। आला हज़रत फरमाते हैं उसकी प्यारी फसाहत पे बेहद दुरूद,
اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اور اس کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ خوبیاں عطا فرمائی تھی، وہ زبان عطا فرمائی تھی، اور فرماتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ بارعوب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ خوبرو اور حسین دکھائی دیتے۔ یعنی قریب سے دیکھنے والا دیکھتا تو بھی حضور اسے خوبصورت دکھائی دیتے، دور سے دیکھنے والا دیکھے تو بھی خوبصورت دکھائی دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر اسے یوں بھی بیان کیا جائے کہ قریب سے دیکھنے والے نے حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، خوبرو نہیں دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کہ سورج ان کے چہرے مبارک میں اتر آیا ہے۔ یہ قریب سے دیکھا تو پکار اٹھے، اور دور سے دیکھا 1400 سال کے بعد تو امام احمد رضا پکار اٹھے کہ خورشید تھا کس زور پہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور کو نہایت ہی قریب سے دیکھا، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس وجہا وانورہم لونا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھا، اور آپ کی جو رنگت تھی وہ نہایت چمکیلی تھی، نہایت جو ہے چمکدار تھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آگے کہتی ہیں حضرت ام معبد کہ ربعۃ لا تشنو عین من طول لا تقتحمہ عین من قصر، کہ حضور کا جو قد مبارک ہے وہ درمیانہ تھا، نہ اتنے لمبے کہ آنکھوں کو برا لگے، اور نہ اتنے ناٹے کہ آنکھیں اسے حقیر سمجھنے لگی۔ یہ درمیانہ قد ہونا یہ بھی خوبصورتی کی نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نئی گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرویں چما نہیں۔ اور فرماتے ہیں ام معبد کہتی ہیں غصن بین غصنین فہون ذر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی طرح تھے جو سب سے زیادہ سر سبز و شاداب اور قد آور ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قد بے سایہ کے سائے مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس کی صحیح سر و قامت پہ لاکھوں سلام۔ اور ام معبد کہتی ہیں لہو رفقاء یحفون بی اذا قال استمعوا لقولی وان امر تبادروا الى امری محفود محشد لا عابس ولا مفنت۔ تھوڑے سے وقت میں ام معبد نے حضور کے اندر کیا کیا خوبیاں دیکھی ہیں
حضور کے اندر تو خوبیاں دیکھیں، مگر حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر اور آپ کے غلام یہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ کس طریقے سے ان کے جو ہے معاملات تھے، ان کا ادب کیسا تھا، اس سے بیان کرتی ہیں ام معبد، کہتی ہیں کہ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر حضور انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کام کو بجا لاتے، اور اگر آپ انہیں حکم دیتے تو فوراً حکم کی تعمیل کرتے۔ محفوظ محشود، سب کے مخدوم، سب کے محترم، لا عابس ولا مفند، ہاں ہاں، نہ وہ ترش روح تھے اور نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ یہ حضرت ام معبد نے حضور کی اس حلیہ مبارک کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ ام معبد کی جس بکری پر حضور نے ہاتھ رکھا اور جو برکتیں ظاہر ہوئیں، یہ برکتیں صرف اسی دن کے لیے نہیں تھی، اس کے بعد سے لے کر یہ ہجرت کا پہلا سال، وہاں سے لے کر ہجرت کی 18ویں سال، 18 سال تک مسلسل ام معبد کی اس بکری کی برکتوں سے لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ خشک سالی کے اس زمانے میں بھی اس سے صبح و شام 2 بار جو ہے ام معبد کے گھر والے دعا کرتے تھے، اور لوگ خوب جو ہے اس سے سیراب ہوتے، حالانکہ دوسری بکریوں کے تھن میں ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں ام معبد اور ابو معبد یہ اسلام لے آئے سب سے پہلے، حالانکہ وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، مگر مدینہ شریف ایک مرتبہ قحط سالی کی وجہ سے بس روزی کی تلاش میں دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچ گئے۔ ام معبد کا جو لڑکا جو ان کے ساتھ تھا، اس وقت انہوں نے جو برکتیں دیکھی تھیں، وہ بازار میں ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ گیا اور پہچان گیا، کہنے لگا یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، ماں یہ وہ شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ وہ اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لب کی اور پوچھا اے اللہ کے بندے، وہ ہستی کون تھی جو اس روز تمہارے ساتھ تھی؟ آپ نے پوچھا کیا تم انہیں نہیں جانتی؟ بولی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے عرض کی مجھے ان کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ام معبد کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ کمال شفقت اور مہربانی سے پیش آئے، انہیں کھانا کھلایا، انعام و اکرام سے نوازا، نیا لباس پہنایا، اور بعد میں یہ جو ہے اسلام بھی لے آئے۔ بہرکیف اس کے بعد کفار مکہ نے ان 2 نفوس قدسیہ کی تلاش میں جتنی کوشش کی، جتنے ہاتھ پیر وہ مار سکتے تھے انہوں نے مار لیے، مگر کہیں سراغ نہیں لگا تو کفار مکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان دونوں کو گرفتار کر کے لائے یا شہید کر کے آئے 100 اونٹ سرخ انعام میں لے جائے۔ کفار مکہ تو پہلے ہی سے حضور کے خون کے پیاسے تھے، اب تو اتنا بڑا بھاری انعام سن کر وہ گلی گلی نکل گئے، ہر ایک اپنی قسمت کو آزمانا چاہتا تھا کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، 100 اونٹ کے حقدار ہو جائیں۔ مگر قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فیملی، آپ کے غلام، ان سب پر جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ 100 اونٹ کی یہ بھاری بھرکم پیشکش حضرت ابوبکر صدیق نے تو ٹھکرائی، گھر والوں نے تو ٹھکرائی، ان کے غلام نے بھی ٹھکرائی، اور کسی نے بھی اس راز کو فاش نہیں کیا۔ انہی میں سے یعنی کفار مکہ نے جو انعام کی لالچ تھی
اور سب اپنی اپنی قسمت آزمائی کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ انہی میں سے بنو مدلج کا ایک نوجوان، تاریخ جنہیں سراقہ بن مالک کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قریش مکہ کے قاصد یہ پیغام لے کر آئے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ گرفتار کر کے لے آئے گا، اسے فکس 100 اونٹنیاں بطور انعام دی جائے گی۔ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں موجود تھا جہاں یہ اعلان سنایا گیا۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان ایک آدمی آیا اور مجھے کہنے لگا، اے سراقہ، میں نے ابھی ابھی 3 شتر سواروں کی پرچھائیاں دیکھی ہیں جو سمندر کے کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پرچھائیاں انہی لوگوں کی ہے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کن اکھیوں سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ وہ لوگ نہیں بلکہ فلاں فلاں شخص ہے، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی یہ میرے سامنے سے روانہ ہوئے۔ یہ 100 اونٹ کی لالچ یہ سب کچھ بلوا رہی تھی۔ شاید ان کا کوئی اونٹ گم ہو گیا ہو، سراقہ کہتے ہیں، اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ کہتے ہیں میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور ظاہر کرتا رہا کہ مجھے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر آہستہ سے وہاں سے اٹھا، اپنے گھر آیا، اپنی کنیز کو کہا میرا گھوڑا لے کر اس ٹیلے کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جائے اور میرا انتظار کرے، میں ابھی آتا ہوں۔ سراقہ کہتے ہیں میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو کر بڑی تیز رفتاری سے اس سمت روانہ ہو گیا۔ بہت جلد مجھے حضور کی پرچھائی نظر آنے لگی۔ میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ مجھے یقین ہو گیا اب میں 100 اونٹ کا مالک ہو جاؤں گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب میں ان کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں چکرا کر زمین پر آ گرا۔ میں فوراً اٹھا اور اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا۔ کفار مکہ کا طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب انہیں کوئی کام کرنا ہوتا وہ فال نکالتے، اور ان کے پاس ترکش میں کچھ تیر رکھے ہوئے رہتے جس میں لکھا رہتا، کچھ تیروں میں امرنی ربی، کچھ میں لکھا رہتا نہانی ربی، اور کچھ خالی ہوتے۔ اگر امرنی ربی والا تیر نکل آتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، یعنی وہ کام کریں۔ نہانی ربی والا تیر نکل آتا تو مطلب یہ تھا کہ میرے رب نے مجھے روکا ہے، وہ نہیں کرتے تھے۔ اور اگر خالی تیر نکل آتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ درمیانی بات ہے، دوبارہ تیر نکالا جائے۔ اس طرح وہ فال نکال کر کے وہ اپنے کام کرتے یا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں میں نے فوراً فال نکالنے کے لیے تیر نکالا۔ اتفاق سے فال میں وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ تم جن کا پیچھا کرو گے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن مجھے تو 100 اونٹنیوں کے لالچ نے ایسا بدحواس کر رکھا تھا کہ میں نے اس تیر کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ میں اس قدر قریب پہنچ گیا کہ حضور کی تلاوت کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ حضور کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے گھوڑے کے سموں کی آہٹ سن کر بھی حضور میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ہاں، ابو بکر بار بار میری طرف دیکھتے تھے۔ جب میں اور نزدیک ہوا تو اس پتھریلی زمین میں میرے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک دھنس گئی۔ کبھی پتھریلی زمین میں گھوڑا، ہاں ریتیلی زمین ہو تو چلو خود سمیت تھوڑا سا جو ہے اندر چلا جائے، مگر پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک گھوڑے کی ٹانگیں جو ہے زمین میں اندر چلی گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے حضور سے بار بار کہا یا رسول اللہ ہمارا پیچھے کرنے والا اب بالکل ہمارے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اور مزید جو ہے ہمارے نزدیک ہو گیا۔ اب ہمارے درمیان اور اس کے درمیان صرف 1 یا 2 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے پھر وہی سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ یہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھ پر گریہ طاری ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی اس قدر فکر تھی۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کی اللہ عز و جل کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ حضور کے لیے مجھ پر یہ گریہ طاری ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے رب کے حضور عرض کی اللہم اکفیناہ بما شئت، یا اللہ جس طرح تیری مشیت ہو اس طرح اس دشمن کے شر سے ہمیں بچا۔ بس حضور کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھے کہ اس پتھریلی زمین میں گھوڑے کے پاؤں یہ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ سراقہ کہتے ہیں میں چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ اب جو ہے بار بار جب ایسا ہوا تو میں نے ان سے کہا انظروا الی فواللہ لا آذیتکم ولا یاتکم منی شیء تکرہونہ، مہربانی کر کے مجھ پر نظر کرم کرو، خدا کی قسم میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ورنہ میری طرف سے تم کوئی ایسی بات سنو گے جسے آپ لوگ پسند نہیں کرتے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا اور فرمایا جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں فلما اراد ان يعود عنه قال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كيف بك يا سراقہ اذا صورت بسوار کسرى قال کسرى ابن ہرمز قال نعم۔ جب سراقہ نے حضور نے جب معاف فرما دیا تو اب لوٹنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ اس نے سراقہ نے حیرت سے کہا کسریٰ ابن ہرموز کے کنگن جو اس وقت ایران کا شہنشاہ اس کے کنگن؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ سراقہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا لیکن اس واقعے کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ چند دن ہو گئے سراقہ تو خاموش رہے، مگر کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے یہ بات لوگوں سے کی اور اپنا پورا واقعہ سنایا۔ اب جب لوگ سنتے رہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ معجزہ اور سراقہ کی ناکامی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، یہ سب سن کر کے لوگ حیرت میں پڑ جاتے، عش عش کرنے لگتے۔ ابو جہل کو خطرہ ہوا، وہ سوچنے لگا کہ کہیں سراقہ کی ایسی باتیں سن کر کے لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے نہ ہو جائے۔ تو ابو جہل نے سراقہ کے قبیلے کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر بھی تھے۔ وہ لکھتا ہے بنی مدلج انی اخاف صفیحکم سراقۃ مستغوین لنصر محمدی، اے بنو مدلج مجھے تمہارے احمق بے وقوف سراقہ کی باتوں سے بہت اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد پر کہیں ابھار نہ دے۔ علیکم بھی اللہ یفرق جمعکم فیصبح شتیٰ بعد عز وسودد، تم اس پر قابو پالو تاکہ وہ تمہارے اتحاد کو پارا پارا نہ کر دے اور اس افتراق سے تم لوگ عزت و سیادت کے بعد کہیں منتشر نہ ہو جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے اور حضور کے اس کمال سے غور سے سنیے گا کس کو تکلیف ہوئی؟ ابو جہل کو تکلیف ہوئی، اور اس کو ایسا ہوا کہ کہیں لوگ حضور کے دیوانے نہ ہو جائیں۔ آج بھی حضور کی نعتوں سے جن کو تکلیف ہوتی ہے، آج بھی حضور کے کمالات، حضور کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، یہ سب
से जिनको तकलीफ होती है वो सोचे कि वो किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, किसको तकलीफ हुई थी हुजूर के कमालात को सुन करके, किसको अंदेशा हुआ था हुजूर के मौजज़ात जब फैल रहे थे, हुजूर के कमालात जब लोगों में जो है आम हो रहे थे, तो किसको खौफ लायक हुआ था? अबू जहल को। आज भी भले कलमा पढ़ते हों, 40 दिन के लिए 4.5 महीने के लिए जाते हों, घर घर कलमा की तबलीग करते हों, अगर उनको हुजूर के कमालात से, मौजज़ात से, मजलिस मुबारक से, मिलाद की महफिलों से अगर तकलीफ़ होती है तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचे कि कहीं बेखबरी में वो अबू जहल के नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे हैं। इधर अबू जहल ने कबीले बनु मुजलज सुराका के कबीले को खत लिखा और रोकने की कोशिश की। सामने हज़रत सुराका जो बाद में ईमान लाए, उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब भी आप सुने। सुराका ने जवाब दिया, अबा हकम वल्लाह लव कुंत शाहिदन लिअम्र जवादी इस तसुक़ कवाइमुह। ये अबुल हिकम, खुदा की कसम अगर तुम उस वक्त मौजूद होते जब मेरे घोड़े के पांव उस पथरीली ज़मीन में धंस रहे थे, अजिब्ता वलम तशकुक अन्ना मुहम्मदा रसूलु व बुरहानुन फमन ज़ा युकाविमुह। ये देखकर तुम हैरत ज़दा हो जाते और इस बारे में तुम्हें कोई शक न रहता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं, उसकी दलील हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अलैका फ़कुफ़्फ़ल कौम अनहु फ़इन्ननी अखालु लना यमन सतब्दु मालिमुह। तुझ पर लाजिम है कि तू अपनी कौम को उनका मुकाबला करने से रोके, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो दिन जल्द आने वाला है जब उनकी इज्जत व कामयाबी के निशानात बुलंद हो जाएंगे। सुराका के दिल में तो ये मुआजिज़ा देख ही करके नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हक्कानियत जो है मुखर कर चुकी थी, मगर वो ईमान ले आए फ़तेह मक्का के बाद। वो कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ और हुनैन के हमले के बाद जब वापसी में मस्जिद जाराना में तशरीफ़ फरमा थे, उस वक्त सुराका कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अंसार के शहसवारों ने मुझे देखा, चूँकि मैं उनके लिए अजनबी था, तो मुझे कुछ कचोके लगाए और कहा दूर हटो दूर हटो, यहाँ तक कि मैं नूर मुजस्सम पैकर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब पहुँच गया। हुजूर अपनी ऊँटनी पर सवार थे, पिंजरे मुबारक से चादर हटी हुई थी। मैंने हाथ में वो नवाजिशनामा पकड़कर हाथ बुलंद किया जो हुजूर ने उस वक्त लिख दिया था। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लिखा था हुजूर के फरमान से। वो नवाजिशनामा सुराका के पास था। उन्होंने जब वो दिखाया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हुजूर का ये गिरामी नामा मेरे पास है, मैं सुराका बिन मालिक हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम वफ़ाइन व बिर्रिन उदनहु, आज वादा पूरा करने और एहसान करने का दिन है, इसको मेरे नज़दीक आने दो। सुराका कहते हैं मैं करीब हुआ और हल्का बगोश इस्लाम हो गया। फिर मैंने सोचा कि इस बाबरकत घड़ी में मुझे कुछ फैज़ हासिल करना चाहिए। बहुत सोचा तो कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता था कि हुजूर को क्या पूछूं। कभी कभी होता है, हम भी बड़ों की बारगाह में जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे मसाइल जहन में होते हैं, मगर बड़ों की बारगाह में जाकर अचानक फिर सारे मसाइल हम भूल जाते हैं। तो उनको ख्याल आया हुजूर को क्या पूछूं क्या पूछूं। कहते हैं फिर मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, मैं अपने ऊँटों को पानी पिलाने के लिए हौज़ भरता हूँ और कई ऐसे ऊँट जो गुमशुदा होते हैं वो भी पानी पीने के लिए वहाँ जाते हैं, अगर मैं ऐसे ऊँटों को अपने हौज़ से पानी पीने दूँ तो उसका कुछ मुझे सवाब मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम फ़ी कुल्ले ज़ात कबीरिन हवीन अजरुन, हर जिंदा जानवर को जिसका जिगर तर हो पानी पिलाना सवाब का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर
وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا تاج، اس کے سونے کے کنگن اور اس کا کمر بند یہ سب پیش کیا گیا، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے حضرت سراقہ کو یاد فرمایا اور انہیں کسریٰ شاہ ایران کے یہ زیورات عطا فرمائے، اور انہیں حکم دیا امیر المومنین نے حضرت سراقہ کو کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کریں اور ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے کہ الحمدللہ الذی صلب ھذا کسری الملک الذی کان یزعم انہ رب الناس وکسہ اعرابیا من بنی مدلج. کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے یہ زیورات کسریٰ سے چھین لیے، جو یہ گمان کرتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور اللہ نے بنو مدلج کے ایک جو ہے اعرابی کو یہ پہنایا، یہ عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ اسلام کی برکتیں ہیں. ایک خاص حضرت سراقہ کے لیے خصوصیتیں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی. اور یہ بھی کہ کہاں کسریٰ کہ اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیا کیا دیکھ رہی تھی، اور حضور نے اپنے غلاموں کو کیسا کیسا نوازا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے فیضان سے مالا مال فرمائیں. انشاءاللہ آئندہ کل حضور کیسے مدینہ شریف پہنچے، پھر کیا ہوا، آئندہ کل بیان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.